نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو شان اقدس پر بلند فرمایا ہے، یہاں یہ بتانے کے لیے کہ فاتح مکہ محمد الرسول اللہ ہیں، فاتح مکہ محمد الرسول اللہ ہیں، میرے بعد میری امت کا بت شکن مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اب وہ بت ضروری نہیں کہ پتھر و مٹی کا بنا ہو، بت پتھر و مٹی کا بنا ہو ضروری نہیں۔ یہ گمان خام ہے کہ صرف بت کو پتھر کا مان لیا جائے، یہ بت ہے نہیں، بت نفس کا بھی ہے، بت سوء عمل کا بھی ہے، بت سامنے آنے والے گندے کرداروں کا بھی ہے، بت مارکے میں آنے والے مد مقابل باطل جماعتوں کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ظاہری اور باطنی بتوں پر خیبر شکن بت شکن علی مرتضیٰ ہے، اور یہ فتح مکہ کے دن کندھے پہ چڑھا کے اعلان کرا دیا کہ روز قیامت تک اس کی نسل بت شکن رہے گی۔ آج کے مارکے میں دیکھ لو، چشم عالم اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ آج کا بت کون توڑ رہا ہے۔ یہ فتح مکہ کا خالی وہ بت نہیں ہے جسے توڑ دیا لات منات عزا اور حبل، یہ آج بھی لات منات عزا اور حبل الگ الگ چہروں میں الگ الگ ملکوں میں آباد ہیں، یا تو علی ہے یا نسل علی ہے جو بت شکن ہے۔ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، وبعد۔ کیا ہی خوب روشن تھا مکہ کی فتح کا دن، کیا ہی خوب روشن تھا مکہ کی فتح کا دن، ایمان کی بقا کا دن، ہر بت کی فنا کا دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین حضرات، آج کا یہ دن فتح مبین، فتح اسلامی، فتح مکہ مکرمہ ہے۔ تاریخ انسانیت نے جب جب انقلاب دیکھے ہیں، اور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ انسانیت نے جب جب انقلاب دیکھے ہیں تو ان کے حاکموں، ان کے بادشاہوں، ان کے رہبروں، ان کے قائدین کے ہاتھ انہوں نے وہ انقلاب کا زمانہ دیکھا ہے، اور ہر زمانے میں صورت یہی رہی ہے انقلاب کی کہ امیر جماعت آگے آگے اور اس کے ماننے والے پیچھے پیچھے رہے، مگر تاریخ انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ جب جب حاکم کسی بستی کو، کسی گاؤں کو، کسی شہر کو، کسی بلاد کو فتح کرتا ہے تو وہاں کے باشندوں کو، وہاں کے درختوں کو، وہاں کے گھروں کو، وہاں کے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، حتیٰ کہ ہر شے کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उस्वा हसना हदीस शरीफ में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम युमना और युसरा अपने दाहिने और बाहिने हाथ 10,000 का मुजाहिदीन का लश्कर आपकी इत्तिबा में लेकर सूए मक्का चले हैं, तो आपका आलम यह था कि आपके सरे अक़दस पर काली दस्तार थी, काला अमामा शरीफ था, और इज्जो इनकसारी का ये आलम था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आज तो हाकिम को ये मुसर्रत हासिल होती है कि आज वो फतयाब है, आज उसका सर आसमान की तरफ होना चाहिए, आज उसका सीना चौड़ा रहना चाहिए, आज उसका लश्कर तलवारें चलाता हुआ मक्का दाखिल होना चाहिए या किसी शहर दाखिल होना चाहिए। पीछे वालों की ये सदा है कि आज का ये दिन इंतकाम का दिन है, आज का ये दिन तुम्हारे सर उड़ाने का दिन है, आज हम तुम पर गालिब आ गए हैं, बदला लेने का दिन है। मगर हदीस शरीफ में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामे का सिरा, गौर तलब है ये बात, अमामे का सिरा ऊंट की कोहन से झुका हुआ लगा हुआ था। इस कदर आजिजी और इंकसारी अपने रब के हुजूर नबी की थी कि आज कोई हाकिम दाखिल नहीं हो रहा है, अल्लाह का अदना बंदा इस शहर में दाखिल हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पीछे वालों की ये नारे थे, ये सदाएं थी कि आज कोई तलवार खून से खाली न रहे, सबकी गर्दनें तहे तेज कर दी जाए। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज है मक्के वालों तुमसे कोई इंतकाम बदला नहीं लिया जाएगा। ये दिन अमन व आशिती का है, ये सब्र व तहम्मुल का है, ये तुम्हें पनाह देने का है, तुम्हें माफ किए जाने का है। वेस्ट की तरफ से, गोरों की तरफ से और दुनिया भर के जालिमों की तरफ से नबी की सीरत में जो चीज दाखिल कर दी गई, माज़अल्लाह ताला ये कह के कि ये जालिम थे, ये सफ़ाक थे, इनका किरदार बादशाहों का सा था। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम। ये देखने लायक बात है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की नुसरत हासिल है कि अल्लाह ने कह दिया आज फतह मुबीन है। साहिबान तफसीर ने फरमाया यहाँ फतह मुबीन के माने हैं कि आज आपको इन पे हुक्म हासिल है, आप जो कहेंगे वो होगा, आप जो फैसला फरमा देंगे वो आखिरी फैसला होगा। आप कहेंगे कि ये बस्ती उजाड़ जाए, बस्ती उजाड़ दी जाएगी, और आप चश्मे रहमत डालेंगे तो सबको माफ कर दिया जाएगा। ये आका की सीरत का वो हसीन तरीन पहलू है जो किसी नबी के किरदार में नहीं मिलेगा, जो किसी साले के किरदार में नहीं मिलेगा। बनी नौए बशर अगर फख्र करे इंसानियत पर, इंसान पर, बशर पर, तो ये एक वाकया पूरी इंसानी हस्ती के लिए काफ़ी है, पूरी तारीख़ इंसान के लिए काफ़ी है। इसलिए इकबाल लाहौरी कहते हैं, आके बर आदा दरे रहमत कुशाद, मक्का रा पैगामे ला तसरीबा दाद, वक्ते हेजा सैफे ऊ आहूं गुदाज, दीदाए ऊ अश्कबार अंदर नमाज। ये वो नबी हैं कि जब फतेह मक्का का दिन आया है तो दुश्मनों पर रहमत का दरवाज़ा खोल रहे हैं, रहमत का दरवाज़ा खोल रहे हैं, मक्के वालों को पैगाम ला तसरीब दे रहे हैं। इनकी तलवार ऐसी है कि बड़े बड़े लोहों को पिघला दे, मगर ये नमाज की हालत में है और अश्कबार है। ये नबी की सीरत है, ये किरदार है, ये उसवा है कि जिसने आज तक इस सीरत की वजह से,
اس اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور قیامت تک یہی سیرت کی بنیاد پر اسلام زندہ رہے گا۔ میں یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت نکتہ آفری بات ہے حضرت صاحبزادہ سید سلمان چشتی صاحب نے کی کہ بت شکن ٹھہرے مولا علی۔ اور دیکھیے ایک آپ کی بات میں اضافہ کرتا چلوں، کیونکہ اگر فتح مکہ کا دن ہو اور بت شکنی کی بات نہ ہو تو آدھی بات ہوئی آدھی بات نہ ہوئی، ایسا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کو معاف فرما دیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو شان اقدس پر بلند فرمایا ہے، یہاں یہ بتانے کے لیے کہ فاتح مکہ محمد الرسول اللہ ہیں، فاتح مکہ محمد الرسول اللہ ہیں، میرے بعد میری امت کا بت شکن مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اب وہ بت ضروری نہیں کہ پتھر و مٹی کا بنا ہو، بت پتھر و مٹی کا بنا ہو ضروری نہیں، یہ گمان خام ہے کہ صرف بت کو پتھر کا مان لیا جائے، یہ بت ہے نہیں، بت نفس کا بھی ہے، بت سوئے عمل کا بھی ہے، بت سامنے آنے والے گندے کرداروں کا بھی ہے، بت مارکے میں آنے والے مد مقابل باطل جماعتوں کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ظاہری اور باطنی بتوں پر خیبر شکن بت شکن علی مرتضیٰ ہے، اور یہ فتح مکہ کے دن کندھے پہ چڑھا کے اعلان کرا دیا کہ روز قیامت تک اس کی نسل بت شکن رہے گی۔ آج کے مارکے میں دیکھ لو، چشم عالم اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ آج کا بت کون توڑ رہا ہے۔ یہ فتح مکہ کا خالی وہ بت نہیں ہے جسے توڑ دیا لات منات و عزا اور حبل، یہ آج بھی لات منات و عزا اور حبل الگ الگ چہروں میں الگ الگ ملکوں میں آباد ہیں، یا تو علی ہے یا نسل علی ہے جو بت شکن ہے، فتح خیبر کے مصداق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سیدوں کو، ہم آل نبی اولاد علی نسل فاطمی کو سلام اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ صبر، وہ استقامت، وہ ذوق شہادت، وہ ایمان، وہ علم، وہ عمل، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ صبر و شجاعت کا پیکر بنا دے جو ہمارے اسلاف نے اس جہاں میں بن کر دکھایا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت پر عامل فرمائے کہ جب دشمن سامنے ہو اور دشمن پر غالب ہو تو ہمیں کوئی حاکم نہیں بننا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن کے دکھانا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔